أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 159 کے ساتھ 159۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ان بے شک الذین وہ لوگ فرقوا جنہوں نے جدا جدا کر لیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے شیعاً گروہ گروہ، شیعاً جمع ہے شیعتن کی، شیعتن ایک گروہ، شیعاً کئی گروہ، اور وہ ہو گئے کئی گروہ۔ لستا تو نہیں ہے منہم ان سے فی شیئن کسی بھی چیز میں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم ان کا معاملہ صرف اور صرف اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے، ان کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ ثم پھر ینبئ وہ خبر دے گا، بتائے گا، آگاہ کرے گا ہم انہیں بما کانوا یفعلون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ لوگ دین کے لحاظ سے الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، توحید پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، عقیدہ ایک رہا ہے۔ البتہ کئی نبیوں کے ہاں احکام و مسائل میں فرق رہا ہے، لیکن عقیدہ ایک رہا ہے، اور نماز تمام امتوں میں رہی ہے، اس قسم کی عبادات تمام امتوں میں رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ دین ایک ہے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب آپ پہ نازل کیا گیا دین عقیدے کے اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے ساری دنیا کے لیے واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں، قیامت تک کے لیے واجب ہے، اور ہر قوم پہ واجب ہے، زبان کوئی بھی ہو، سب پہ واجب ہے کہ اس دین کو اپنائیں، اس دین کو قبول کریں اور اس دین کا حصہ بن جائیں۔ لیکن جہاں کئی لوگ آپ پہ ایمان لائے، وہاں بہت ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ پہ ایمان نہ لانے والے ان کے اپنے اپنے دین ہیں، اپنے اپنے مذاہب ہیں، تو اس لحاظ سے وہ تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مذاہب میں بٹ گئے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے اعلان لا تعلقی کریں، برات کا اعلان کریں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف ایک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا تو وہ دین اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی تقسیم ہو گئے کتنے گروہوں میں؟ 71 گروہوں میں، 71، اور عیسائی نصرانی وہ تقسیم ہو گئے 72 گروہوں میں، 72، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ دوست احباب اس حدیث کے اوپر غور کریں اور اس معاملے کو ہلکا نہ لیں۔ آپ کا دل اتنا کشادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں سب ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک، سکھ بھی ٹھیک، اور پھر جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان میں وہ بھی ٹھیک، جو صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک، جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک، جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، سب ٹھیک۔ یہ سوچ بہت غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں. اگر آپ اللہ کے سچے دین کے برابر باقی ادیان کو قرار دیتے ہیں، باقی مذاہب کو قرار دیتے ہیں، تو اللہ کو آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کا دین پختہ ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ جس دین کے اوپر میں ہوں، جس عقیدے کے اوپر میں ہوں، یہی سیدھا اور درست عقیدہ اور دین ہے، باقی سب غلط ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، اور فرما رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے وہ جنت میں جائے گا. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور وہ کئی گروہ بن گئے. یہودی کتنے گروہ بنے؟ 71، 71. عیسائی کتنے گروہ بنے؟ 72، 72. مسلمان کتنے گروہ بنیں گے؟ 73، 73. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لست منہم فی شیء، آپ ان سے کسی چیز میں بھی نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ ان سے برات کا اعلان کریں اور یہ اعلان کریں کہ تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین، میں تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتا. انما امرہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان اعمال کے بارے میں، ان عقائد کے بارے میں، ان ادیان کے بارے میں، ان مذاہب کے بارے میں جن پہ یہ چلتے رہے، جو حرکتیں یہ کرتے رہے. اللہ روز قیامت ان کو بتائے گا. بتانے سے مقصد کیا ہے کہ اس کے مطابق اللہ ان کو سزا دے گا، بتائے گا اور سزا دے گا. آیت نمبر 160، 160. من جاء، جو لے کر آئے. جا کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، لیکن جا کے بعد با آ رہی ہے، اس لیے ہم نے منع کیا کیا؟ لایا. تو جو لائے الحسنہ، نیکی، فلاح، تو اس کے لیے ہے. فلاح کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 3 الفاظ ہیں. فا الگ، لام الگ، ہو الگ. فا کا معنی تو، لام کے لیے، ہو وہ، تو اس کے لیے 10 امثالھا، اس جیسی 10 ہیں، یعنی کہ اس نے ایک نیکی کی ہے اور اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 نیکیوں کا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزا، پس اسے نہیں جزا دی جائے گی، اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا، اسے نہیں سزا دی جائے گی، الا مثلھا، مگر اس جیسی. یعنی کہ ایک برائی کی ہے تو سزا کے طور پہ ایک برائی کا گناہ ملے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا فضل بھی بتا دیا اور اپنا عدل بھی بتا دیا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا کون سا؟ فضل و کرم کا. ایک نیکی کی ہے، ثواب مل رہا ہے 10 نیکیوں کا. اور کفار کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ مجرموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ فاسقوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ جو ایک گناہ کرے گا اسے ایک گناہ کا اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اسے سزا ایک ہی گناہ کی ملے گی، 10 گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. یہ اللہ کا کیا ہے؟ عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے. اللہ ظالم بالکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کا فضل آپ دیکھیے کہ جو ایک نیکی کرے اسے ایک نیکی پہ کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ورنہ ممکن ہے کہ اسے ایک نیکی کرنے پہ 10 سے زیادہ کا اجر و ثواب ملے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو انسان زمین میں بوتا ہے. اس ایک دانے سے کتنے خوشے نکلتے ہیں؟ 7 بالیاں، اور ہر ایک میں کتنے پھر دانے ہوتے ہیں؟ 100. تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 بن گئے. تو بسا اوقات انسان مکمل نیتی کے ساتھ
مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 700 نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کا فضل و کرم دیکھنا ہو تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ایک نیکی کا اجر و ثواب دیتے ہیں، چاہے وہ نیکی پہ عمل، چاہے وہ اس نیکی کرنے کے ارادے پہ عمل نہ کر سکے، لیکن اس نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نیکی نہ کرنے کے باوجود اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب دیں گے۔ اور اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا بلکہ اس سے زیادہ کا بھی اجر و ثواب بسا اوقات دے دیتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے گناہ کا، انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو صرف ارادہ کر لینے کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اگر وہ اللہ کے ڈر سے گناہ کا عزم کر لینے کے باوجود گناہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر اسے نیکی ملے گی، اور اگر وہ گناہ کی کوشش کرتا ہے، گناہ کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے لیکن گناہ نہ کر سکا تو پھر بھی گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اگر گناہ کا عزم کرنے کے بعد اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے پھر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس آیت میں انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک نیکی کریں، اللہ آپ کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، بلکہ ایک نیکی کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو اجر و ثواب دیتا ہے اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، دیگر آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی آپ کو توفیق دے گا، نیکی کی راہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ آیت نمبر 161 قل تو کہہ دے، اللہ رب العزت ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہہ دے یعنی کہ لوگوں کو بتا دے، اننی، ان کا معنی کیا؟ بے شک، نی مجھے، یا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے، ہدا اس نے مجھے ہدایت دی ہے، نی مجھے، ربی میرے رب نے، تو کہہ دے کہ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما، یعنی کہ سیدھا راستہ، مضبوط راستہ، دیناً کا معنی کیا ہوگا؟ دین، قیماً نہایت قائم، نہایت مضبوط، نہایت سیدھا دین، دیناً قیما، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ سیدھا دین، اور آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فعل مقدر ہے، پوشیدہ ہے کہ الزمو، تم چمٹے رہو، لازم پکڑ لو کس کو؟ سیدھے دین کو، ملت ابراہیم، ملت یہ بدل ہے دین سے، یعنی کہ ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، حنیفہ، یہ ابراہیم سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ یکسو تھے، یعنی کہ ایک راستے پہ تھے، ایک دین کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے، دائیں بائیں ہونے والے نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا، ما نہیں، کانا وہ تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں اس دین کے اوپر ہوں جس کی طرف میرے اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، میرا دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا، دین قیما، یہ نہایت قائم، مضبوط اور سیدھا دین ہے،
اور یہ وہی دین ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام دونوں کا، بلکہ سب انبیاء کرام کا عقیدہ ایک ہے، بنیادی دین ایک ہے، چند احکام و مسائل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اللہ نے بتایا حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، توحید کے اوپر تھے، شرک کے اوپر نہیں تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کیا کرتے تھے یہودی بھی، عیسائی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کہ اگر تم نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ ان کا دین دین توحید تھا، دین شرک نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو قطعاً شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آج ہم ان لوگوں سے کہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام استعمال کرنے والوں، ان کے ساتھ اظہار محبت کرنے والوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ قبر پرست نہیں تھے، وہ قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 162 162، قل تو کہہ دے، ان بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری عبادت۔ نسک کا لفظ عبادت کے اوپر استعمال ہوتا ہے، حج کے اوپر استعمال ہوتا ہے، قربانی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، ذبح کیے جانے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اور یہ سارے معنی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے نماز کہا گیا ہے تو اس کے بعد نسک کا معنی قربانی مناسب ہوگا، ذبح کرنا مناسب ہوگا، جیسے اللہ نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور اپنے رب کے لیے جانور ذبح کریں۔ تو بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ اصل میں کیا تھا؟ لام اور لفظ اللہ، رب العالمین، یعنی کہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین بدل ہے لفظ اللہ سے۔ تو رب وہ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ العالمین یہ جمع ہے عالمون کی، عالمون جہان۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرا معاملہ ہے، جیسے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے میں بھی شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں اسی دین کے اوپر ہوں۔ مکہ والے بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور یہ نسب کے لحاظ سے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہودی عیسائی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان سب کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرا دین دین ابراہیمی ہے، اور وہ یہ کہ میری نماز ایک اللہ کے لیے، کبھی بھی کوئی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا نہیں کروں گا۔ میری قربانی، میرا جانور ذبح کرنا ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، کبھی بھی کوئی بھی جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کروں گا۔ میری زندگی کے تمام اعمال، تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مجھے موت آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ آئے گی۔ اس موقع پہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں بنوں گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے امور کی تدبیر وہ کرے، میرا خالق وہ ہو، میرا مالک وہ ہو، اور میں عبادت کسی اور کی کروں؟ بلکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔
آیت نمبر 163 163 لا شریک لہ، اس حال میں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ میری نمازیں، میری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس حال میں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ان امور میں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں، میں حکم ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اول کا معنی کیا؟ پہلا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، لیکن شراکت کے بغیر۔ یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے، میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، اور اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں، اور میں اللہ کا حکم ماننے والوں میں سے پہلا ہوں، یعنی کہ اس امت میں سے اللہ کا حکم ماننے والوں میں سے میں پہلا ہوں۔ آیت نمبر 164 164 قل، تو کہہ دے، کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، ابغی، میں تلاش کروں، میں ڈھونڈوں، ربن، بطور رب، وہ حالیہ ہے جبکہ وہ رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب، اور نہیں کماتی، کل نفس، کوئی جان، یعنی کہ نہیں کماتا کوئی انسان، نہیں کماتی کوئی جان۔ یہاں کمانے سے مراد کیا؟ گناہ، یعنی کہ گناہ کرنا مراد ہے۔ نہیں کماتی کوئی جان یعنی کہ کوئی گناہ، الا علیہا، مگر اپنے خلاف، ولا تزر وزر یزر، وزر اسی سے ہوتا ہے بوجھ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر اخرى، کسی دوسری جان کا بوجھ، وزر بوجھ، اخرى دوسری جان۔ ثم، پھر، الی، طرف، ربکم، تمہارے رب کے، پھر تمہارے رب ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا واپس جانا ہے۔ تو ینبئ، وہ خبر دے گا، کم، تمہیں، بما، ان اعمال کی، تم تھے، فیہ، جن میں تختلفون، اختلاف کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ آپ سوالیہ انداز میں ان سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو بطور رب تلاش کروں؟ جب اللہ رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میرا خالق ہے، میرے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو کیا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو رب بنا لوں اور پھر اس کی عبادت کروں؟ کیونکہ جو بھی رب ہوگا اس کی عبادت کی جائے گی۔ ربوبیت کا تقاضا کیا؟ الوہیت۔ جس کو آپ نے رب مان لیا اس کی عبادت کریں، جس کو آپ نے خالق مان لیا، مالک مان لیا، رازق مان لیا، سارے امور کی تدبیر کرنے والا مان لیا، تو پھر عبادت اسی کا حق ہے۔ تو میں اسی ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ ممکن نہیں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، یہ صرف مجھے اعلان نہیں کرنا چاہیے، تمہیں بھی اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک چیز کا رب وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تمہیں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ جو ہمارا رب ہے ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کماتا ہے، تو اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہوگا، اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اس کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے ہر کوئی اپنی جان کی فکر کرے، اوروں کو نہ دیکھے۔ اگر آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی والدہ شرک کرتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے شرک نہ کریں، آپ توحید کی طرف آ جائیں۔ وہ روز قیامت آپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کوئی بھی جان کوئی بھی گناہ کرے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اور کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
ماں اپنی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گی روز قیامت، باپ اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اولاد بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تم یہ اعمال کر رہے ہو، پھر تم سب نے رب ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس کے پاس حاضر ہونا ہے، تمہاری پیشی ہونی وہاں پہ، تو اللہ تمہیں بتائے گا ان اعمال کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہ کرو، ان کی دعوت توحید کو قبول کرو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ ایمان لاؤ، تاکہ تمہیں روز قیامت خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آیت نمبر 165 165، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعلا بنایا کم تمہیں، کیا بنایا؟ خلائف الارض، زمین کے جانشین۔ خلائف جمع ہے خلیفت ان کی، کس کو کہتے ہیں؟ جانشین کو۔ ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، تم میں سے کچھ کو، فوق بعض، کچھ کے اوپر، درجات، بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پہ، درجات، درجات میں، لی، تاکہ، یبلوا، وہ آزمائے، کم، تمہیں، فیما، ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں، آتا، جو اس نے دی ہے، کم، تمہیں، انا، بے شک، ربا کا، تیرا رب، سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ عقاب سزا، اور سریع بہت جلد، بہت تیز۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، لا، البتہ، یقیناً، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں زمین پہ بسانے والا اللہ ہی ہے، اور اس نے تمہیں یہاں پہ زمین میں کیا بنایا؟ جانشین۔ جانشین بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا ایک اور واضح مفہوم یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ پہلے تمہارے باپ دادا اس زمین پہ رہتے تھے، آج تم ہو، کل کو تمہاری اولاد ہوگی، پھر تمہارے پوتے ہوں گے، تو یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے ایک ہی وقت میں ہوتے تو اس زمین پہ کیا صورتحال ہوتی؟ تو اللہ رب العزت کی ہر کام میں کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اور اس جانشینی سے دوسرا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اقتدار کے لحاظ سے۔ پہلے ایک بادشاہ کو اقتدار دیا، پھر اس کے بعد آنے والے دوسرے کو، پھر ان کے بعد آنے والے شخص کو۔ اور اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ اسی نے تم میں سے بعض کو بعض پہ بلند کیا ہے درجات میں۔ اس کا مطلب ہے تم سب ایک جیسے نہیں ہو، مال کے لحاظ سے کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے، شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی درمیان میں ہے، اور کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دنیا میں ملنے والے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے، کوئی بہت آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی درمیان میں ہے۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اسی بات پہ غور کر لیں، اگر سارے بادشاہ ہوتے تو اس بادشاہ کی خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ اس کی گاڑی چلانے والا کون ہوتا؟ اس کے گھر میں صفائی کرنے والا کون ہوتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے ان نعمتوں کے معاملے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ دیکھے کون ہے دی گئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور کون ہے جو ان چیزوں پہ اللہ سے شکوہ کرنے والا ہے جو اسے نہیں ملی، کون ہے جو آنے والے مصائب پہ صبر کرنے والا ہے، کون صبر نہیں کرتا، کون ہے جو اللہ کی شریعت کو اپناتا ہے، کون ہے جو نہیں اپناتا۔
کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. آخر میں اللہ نے وارننگ دی، دھمکی دی، وعید سنائی کہ تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. ان ربک سریع العقاب، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم یہ کہ جزا و سزا کا دن قریب ہے، دور نہیں ہے. قیامت قریب ہے، اسے دور مت سمجھو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سزا دینے لگے گا اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کا حساب کتاب کرنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس جملے میں خوشخبری ہے، بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ تم لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، معافیاں مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی سورۃ الانعام اپنے اختتام کو پہنچی. یہیں پہ جی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.